السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج میں ناول کیا نام تھا ناول کا، میں بھول گئی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو بائی فاطمہ لغاری کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والے ہیں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیے۔ تو چلیے پھر بغیر کسی تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ڈرائیور کا کیا بنا ہانا؟ مصطفیٰ اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چندم نے کہا تھا اس دنیا میں انصاف ملتا تو دیا اس سب سے نہ گزرتی، اس دنیا میں انصاف ملتا تو جندب کی کہانی یوں ختم نہ ہوتی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں اور بولتے ہوئے لب کپ کپا رہے تھے۔ مصطفیٰ ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ چندب کی کہانی کے ساتھ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی ہانا، تمہیں اس کہانی کو گریسفل اینڈنگ دینی ہے۔ اس نے ہانا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تھک گئی ہوں مصطفیٰ، یہاں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ وہ دل کے مقام پر انگشت شہادت رکھ کر کہہ رہی تھی، میں جندب کے ساتھ مر جانا چاہتی تھی مگر موت نہیں آئی۔ میں اپنی جان لے کر جندب کو دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتی جس سے وہ دیا کی موت پر گزرا تھا، لیکن مجھ میں اب جینے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کتابیں پڑھنے کی، دیا کے بعد جیسے جندب نے جینا سیکھا تھا میں بھی ویسے ہی جینا چاہتی تھی، مگر میں ناکام ٹھہری۔ ہر کہانی میں وہ ہے، ہر کتاب اس پر لکھی گئی ہے۔ دل درد سے پھٹنے لگتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے مصطفیٰ۔ میرے گرد ساری دنیا خاموش ہو چکی ہے مگر جندب خاموش نہیں ہوتا، اس کی آوازیں مسلسل میرے دماغ میں گونجتی ہیں۔ ہانا، میں تم سے لڑ پڑوں گا۔ بیگم، ایک کپ کافی بنا دے اپنے شوہر کو۔ بیگم، شہر جا رہا ہوں، ساتھ چلیں گی؟ ہانا ذرا دیکھ کر، سیڑھیوں پہ برف گری ہے۔ مجھے خوف آنے لگا ہے مصطفیٰ، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ اسی کی آواز ہے۔ میں یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ مر گیا ہے۔ 1 سال ہو گیا اس کی موت کو اور مجھے آج تک یقین نہیں آیا کہ جندب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کبھی بھی کہیں سے اچانک سے آ جائے گا اور کہے گا تمہیں بہت یاد کیا بیگم۔ وہ آئے گا نا مصطفیٰ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ نمکین پانی کا شفاف قطرہ پلکوں سے جھول کر رخسار پر لڑک گیا۔ اس نے سختی سے لب دانتوں میں دبا کر اپنی سسکی روکی تھی۔ چہرہ جھکاتے ہوئے اس نے جانے کتنے آنسوؤں کے اندر اتارا تھا۔ ہانا، تم وہ سب کرنے کی کوشش مت کرو جو جندب کیا کرتا تھا، تم وہ کرو جو تم کیا کرتی تھی، جو تمہیں پسند تھا۔ کیا تم اس کی موت کے بعد کبھی لائبریری گئی؟ وہاں آج بھی ایک داستان گو بیٹھتا ہے ہانا، وہ ایک تتلی کی کہانی سناتا ہے جس کے پر دھنک کے رنگوں سے زیادہ رنگین تھے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اٹھا اور ہانا کے چہرے کا طواف کرتی نگاہوں میں بے حد نرمی تھی۔ ہانا نے اپنا چہرہ جھکا کر اٹھایا نہیں تھا، وہ شیشے کی میز کے کناروں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے ہنوز آنسوں کی طویل تہہ چھائی ہوئی تھی جس نے ہر منظر دھندلا کر دیا تھا۔ وہ میز کے کنارے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ مصطفیٰ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ کی کرسی کے پار گلاس وال پر برف گر رہی تھی، روئی جیسی نرم و کفن جیسی سفید برف۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس بے رحم دنیا سے بہت دور ایک چھوٹی سی وادی میں ایک ننھی تتلی نے جنم لیا تھا۔ آسمان سے گرتی سفید برف داستان گو کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ جدید دور کے اس قدیم سے کمرے کی سیڑھیوں پر بیٹھا داستان گو کھڑکی کے پاس سفید آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بچے بیٹھے محویت سے اسے سن رہے تھے۔ اس وادی میں ایک چشمہ بہتا تھا، صاف شفاف چشمہ جو وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ رات میں ایک وسیع تاریک چادر آسمان پر بجھا دی جاتی تھی اور اس پر جگہ جگہ ستارے بکھیر دیے جاتے تھے۔ اس وادی میں بہت سارے پھول تھے، ان پھولوں پر بہت ساری تتلیاں بیٹھا کرتی تھی۔ ہر پھول خوبصورت تھا، ہر تتلی خوبصورت ترین تھی۔ داستان کو کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ ٹہر کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے بچوں کو دیکھا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ بچوں کے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا اس نے بہت سے بھی زیادہ بڑی غلطی کی تھی۔ اسے اپنی نگاہوں کا رخ نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ حلق خشک ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے،
آنکھیں جلنے لگیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ہانا کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سیڑھیوں پر نظریں جما دیں۔ اس کے دل میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی تمیز طے چھا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو باہم ملا کر رگڑا، اپنی حالت پر قابو پانا چاہا، مگر وہ ناکام رہا۔ آگے کیا ہوا وجی بھائی؟ سامنے بیٹھے لڑکے نے اسے پکارا۔ اس نے کرن کھا کر اس بچے کو دیکھا۔ ہانا وجی کو جانتی تھی۔ ہانا جانتی ہے جندب کا قاتل وجی ہے۔ ہانا جانتی ہے وجی قاتل ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ اپنا کوٹ جھپٹ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایک سیکنڈ بھی مزید وہاں ٹھہرا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے کوٹ کی جیب سے سفید ڈبے نکالی، ڈھکن کھول کر کئی سفید گولیاں ہتھیلی پر الٹ کر منہ میں ڈالیں۔ ڈبی واپس کوٹ کی جیب میں ڈال کر اس نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، یہاں درد ہوتا تھا اسے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا دھڑکنیں تھم جائیں گی، دل بند ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں ہانا اسی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ بچے خفا ہو کر اٹھ کر جا رہے تھے۔ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں بس ان سیڑھیوں پر ٹکی تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے داستان گو بیٹھا تھا۔ ان سیڑھیوں پر اب جندب بیٹھا تھا۔ وہ ننھی تتلی اس وادی میں موجود، ہر تتلی سے مختلف تھی ہانا، اور مختلف ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کے رنگین پروں پر قدرت کا سیاہ برش کر گیا تھا۔ سیاہی کے چھینٹے اس کے پروں پر پڑے اور مشکلات اس کا مقدر ٹھہری۔ مختلف ہونا بہت تکلیف دیتا ہے ہانا۔ بھرے مجمع میں بھی تنہائی کا احساس جان لیوا ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک آپ کا اپنا نہ ہو تو بہت درد ہوتا ہے، جینا محال ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈراؤ مت جندب۔ وہ جندب کی بات سے ڈر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا وہ کسی تتلی کی نہیں، ہانا کی کہانی تھی۔ قدرت کے قلم کی سیاہی اس کی زندگی پر گر گئی تھی اور یہ تنہائی اس کا مقدر ٹھہری۔ یکٹک سیڑھیوں پر بیٹھے جندب کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے رخسار بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آج رو لو ہانا، آج بہت سارا رو لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنی نرم سے نگاہوں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا۔ ہانا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ چہرہ جھکاتے ہوئے وہ خود پر اختیار کھو چکی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں دیوار میں جذب ہو رہی تھی۔ کتابیں دم سادے آنسو بہاتی ہانا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، بہت ساری تکلیف میں۔ کمرے کے دروازے کے پار دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے مصطفیٰ نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ایک سال ہو گیا تھا جندب کی موت کو۔ اس کی موت پر خود پر سرد مہری کی چادر چڑھا لینے والی ہانا آج بکھر گئی تھی۔ آج اس چادر کو اتارنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ آج اس نے وہ سخت دیوار گرا دی تھی جن کے پار ہانا نے خود کو محصور کر لیا تھا۔ وہ الف کے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، دائیں ہاتھ میں چھاتا لیے، بائیں سے اس نے گھنٹی بجائی تھی۔ سڑکوں پہ سفید برف کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ برف باری تھوڑی دیر رک کر دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ الف کئی دنوں سے اسے نظر نہیں آئی تھی، 3 ہفتے اور کچھ دن مزید بھی۔ وہ جانے کیوں کم کم نظر آنے لگی تھی۔ تب سے جب سے ہانا کی خاموشی ٹوٹی تھی، وہ صرف رہا تھا، وہ مصروف رہا تھا، مگر اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسی کمی کو دور کرنے وہ یہاں آیا تھا۔ گھنٹی بجانے کے بعد اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازہ وجی نے کھولا تھا۔ مصطفیٰ بھائی۔ وجی اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا ٹھٹکنا محسوس کیا تھا۔ کہاں گم ہو تم دونوں؟ آج کل نظر ہی نہیں آتے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وجی گڑبڑایا تھا۔ ہاں بس وہ ایسے ہی، آپ اندر آئیے۔ مبہم سے انداز میں جواب دیتا وہ مصطفیٰ کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ اندر آ گیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ ہی کو بلاتا ہوں۔ اسے لاؤنج میں لا کر وجی تیزی سے الف کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میں خود مل لوں گا اس سے وجی۔ مصطفیٰ کی آواز پر وہ رک گیا۔ ہاں آپ خود مل لیں۔ توڑ توڑ کر کھوئے کھوئے سے انداز میں اس کی بات دہرائی گئی۔ مصطفیٰ نے ایک جائزانہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر الف کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
وجی چپ چاپ اپنے کمرے میں خود کو بند کر چکا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی بھی جواب موصول نہ ہونے پر اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ الف، میں اندر آ رہا ہوں۔ اس نے اطلاع دی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کچھ عجیب سا تھا۔ وجی کا رویہ، الف کی خاموشی۔ اس نے ناپ گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، عام سے ڈھیلے ڈالے لباس میں بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے، بکھرے سے حلیے میں وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گردن ترچھی کر کے اندر آتے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے چند قدم دور ٹہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی الف مسکرا دی۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ اس کی آواز بہت دھیمی سی تھی، لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ یہ الف کا انداز نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ لبوں پر بکھری مسکراہٹ دھیرے سے سمٹ گئی، نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے سے پھیر لی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے آیا، ذرا سا جھک کر اس کی کلائی تھام کر نبض دیکھی۔ اس کی فکر مندی پر بس ایسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے الف؟ اس کے برابر میں کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ الف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹھ جاؤ مصطفیٰ۔ اس کے کہنے پر وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے کرسی کھینچ لایا تھا۔ اسے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر مسکرا دی۔ میں اس دن کی منتظر ہوں جب ہمیں ان تکلفات میں نہیں پڑنا پڑے گا، جب الف مصطفیٰ کے کمرے میں آتے ہوئے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر کے آئے گی، جب مصطفیٰ کو بیڈ تک کرسی کھینچ کر نہیں لانی پڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، نگاہیں مصطفیٰ کی کان کے لو پر ٹکی تھی جو سرخ پڑ رہی تھی۔ تم بات بدل رہی ہو، کب تک یہ منگنی چلانے کا ارادہ ہے مصطفیٰ؟ اس کی بات سراسر نظر انداز کی گئی، نگاہیں ہنوز مصطفیٰ کے کانوں پر تھی۔ میں جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میں خود انکل سے بات کر لیتی ہوں، مجھے بس اب تمہاری بیوی بننا ہے، اور اس کے لیے میں یہ بھی کر لوں گی۔ اوہ، مصطفیٰ کے کان وہ ٹماٹر سے زیادہ سرخ پڑ رہے تھے۔ الف، وہ اس کے احتجاج پر بے اختیار ہنس دی تھی۔ کہو مصطفیٰ، سن رہی ہوں۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سنانے نہیں سننے آیا ہوں، کہاں گم ہو آج کل، اور وجی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ الف نے گہری سانس بھری تھی۔ میرے ایک پیشنٹ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بہت زیادہ بگڑ گئی ہے مصطفیٰ، وہ نیند پاگل ہونے کے قریب ہے، اور میں نہیں جانتی میں اس کے لیے مزید کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے ہر کوشش کی ہے، ان 3 ہفتوں میں میں نے سب کچھ کر لیا ہے، مگر اس کی حالت بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں میں خوف تھا، اور آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، کچھ نم سا، شاید آنسو۔ تم اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دے رہی ہو نا الف، امید مت ہارو، تمہاری کوشش رائے گا نہیں جائیں گی۔ اسے تسلی دے رہا تھا، اس کا بوجھ بانٹ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم کوششوں کی بات کر رہے ہو، اور مجھے اپنا سب کچھ رائے گا جاتا محسوس ہو رہا ہے مصطفیٰ۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اپنے رخسار نموتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ کے پرس سے اپنے گالوں کو رگڑ کر اس نے اپنے آنسو مصطفیٰ سے چھپانے چاہے تھے۔ اس کی ناکام سی کوشش دیکھ کر رہ گیا۔ میں باہر چلا جاؤں؟ وہ نرمی سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے الف کی آنکھوں سے مزید آنسو لڑکتے گئے۔ ایسے وقت میں کندھا پیش کرتے ہو ظالم انسان، وہ گود میں رکھی کشن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کی حرکت اور پھر نم آواز میں اس کی شکایت کو سن کر مسکرا دیا۔ میں ایسے وقت میں صرف ٹشو پیش کر سکتا ہوں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے گئے۔ الف نے ٹشو پکڑ کر اس سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ تو کیا تمہارے کندھے پر آنسو بہانے کا خواب ہی رہ جائے گا؟ ٹشو سے ناک رگڑتے ہوئے سوال کیا گیا۔
نہیں، تم شوق سے اپنا خواب پورا کرنا، مجھے بھی اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ کون سا خواب؟ ان آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چننے کا خواب۔ اس بار مصطفیٰ کی نگاہیں الف کے گلابی رخساروں پہ ٹکی تھی۔ اس بار الف گڑبڑائی تھی۔ وہ شریر مسکراہٹ لبوں پر سجائے دونوں ہاتھ باہم ملا کر کونیاں گھٹنوں پر ٹکا کر آگے ہوا۔ میں بہت سے بھی زیادہ تجسس کا شکار ہوں الف، کہ ان تکلفات کی دیوار گرانے کے بعد بھی تم اتنے ہی اعتماد سے اپنے خوابوں کا اظہار کرو گی یا؟ شرارت سے بات ادھوری چھوڑی گئی۔ یا تب تم فرار کی راہیں ڈھونڈا کرو گی؟ سر ذرا سا جھکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا گیا۔ نظریں ملتے ہی الف نے گڑبڑا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔ وہ ہنس دیا۔ مجھے اپنا جواب مل گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ پھر کب پورا کرنا ہے تمہیں اپنا خواب؟ وہ بھی الف تھی، اسے یوں باسی پلٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں فرار کی راہیں ڈھونڈنی ہے۔ وہ بھی مصطفیٰ تھا، اتنی آسانی سے اسے جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں مصطفیٰ، انکار کرنے کے لیے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر میں چلاؤں۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ کارڈ بدلا جا رہا تھا، دوسری طرف سے بھی جوابی وار کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی یہ نوک جھوک کافی دیر تک جاری رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا دھیان بٹانے میں کامیاب رہے تھے۔ مصطفیٰ بھول گیا تھا وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ الف بھول گئی تھی کہ اس بات نے اسے 3 ہفتے مصطفیٰ سے چھپنے پر مجبور کیا تھا۔ ایسے ہی تھے وہ دونوں، جب ساتھ ہوتے تھے تو بہت سی پریشانیاں بھول جاتے تھے۔ ہانا لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کئی بار یہاں آئی تھی مگر اندر جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ وہ کوئی کتاب لے کر گھنٹوں یہیں بیٹھا کرتی تھی۔ سورج اس کے سامنے ڈلتا تھا، تاریکیاں اس کی نگاہوں کے سامنے وسیع آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ بہت سے لوگ آتے، وہ بہت سو کو واپسی کی راہ اختیار کرتے دیکھتی۔ اس کی گود میں رکھی کتاب بند رہتی۔ کتابیں پڑھنا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ آج بھی وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، نگاہیں بالکل سامنے ٹکی تھیں۔ چپ چاپ خاموشی سے وہ دور تک پھیلے سبزے کو تک رہی تھی۔ بہت سے لوگ ہرے بھرے میدان میں بھی بیٹھے تھے۔ 5-6 لوگوں کا جمگٹا جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا۔ کچھ گپیوں میں مصروف تھے، کچھ کتابیں کھولے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ہانا نے بھرپور نگاہ ان پر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر نگاہیں اپنی گود میں رکھی کتاب پر ٹکا دی۔ وہ چاہ کر بھی کتاب نہیں کھول پائی۔ تھک کر اس نے واپس سامنے دیکھنا چاہا تو کسی کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ نگاہیں اس کے قدموں سے ہوتی اوپر کو اٹھی۔ وہ 22 سالہ جوان لڑکا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پہ گرے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس چہرے کو کبھی نہیں بھولی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ داستان گو تھا، وہ وجدان تھا۔ ہانا سیڑھیوں سے اٹھ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے زینے اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک چلتی رہی، پھر میدان کے اس حصے میں پہنچی جہاں لوگ نسبتاً کم تھے۔ ہر طرف بس سبزہ تھا اور اونچے درخت۔ وہ ٹھہر گئی، اس کے پیچھے چلتے وجدان کے اٹھتے قدم بھی تھم گئے۔ وہ پلٹ گئی، نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں پر ٹکی۔ اس رات وہ تم سے ملا تھا، اپنی موت سے 1 دن پہلے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، بے حد سرد۔ نگاہوں میں دور دور تک کوئی نرمی نہیں تھی۔ وجہ کا سر جھک گیا تھا۔ اگلے لمحات میں ہانا نے اس جوان لڑکے کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے دیکھا تھا، کسی مجرم کی طرح سر جھکائے، کسی قاتل کی طرح زخمی رو لیے۔ آپ جو کہیں گی، جیسے کہیں گی میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ میں ہر سزا کاٹنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے معاف کر دیں، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہانا، میں مر رہا ہوں، میں ختم ہو رہا ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہانا کی نگاہوں میں اب بھی نرمی نہیں آئی تھی، اسے اب بھی ہانا کی نگاہیں اپنے وجود کو چیرتی محسوس ہوئی تھیں۔ جرم کی معافی مانگتے وقت اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، اپنے لیے دعا کرو وجی، تمہاری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ الفاظ تھے یا خنجر جو اس کے سینے کو چیرتے ہوئے نکلے تھے۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر نچوڑ لیا تھا۔
اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا پائے گا۔ ہانا ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی دعائیں سنی جاتی تھیں، انہیں دعاؤں کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ میری دعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہانا۔ نمکین پانی کا شفاف قطرہ اس کے دائیں رخسار پر گرا تھا۔ ہانا نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ چپ چاپ اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وقت میں پیچھے جا رہی تھی، وہ اس رات میں جا رہی تھی جب وجی جندب سے ملا تھا۔ وجی، ہم مصطفیٰ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے اس نے وجی کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ وہیں تھا، اس رات وہ وہیں تھا۔ بہت خوش ہے، اپنی بہن کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ آپ کی ماں دولت کے محل تعمیر کرنے میں کامیاب ٹھہری، آپ نے شادی کر لی، دیا تو آپ کے درمیان کبھی بھی نہیں تھی۔ کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں جاتی ہانا اس آواز پہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ جندب نے کہا تھا اس کا کوئی مہمان آیا تھا، وہ اس مہمان کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، وہ کیفے والا لڑکا تھا۔ وہ کافی کا کپ تھامے وہیں کھڑی ہو گئی جہاں سے اسے جندب اور وہ لڑکا نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ دیا کو بھول کیوں نہیں جاتے تم وجی؟ جندب کی بات پر وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ ساری زندگی محبت کو ترساؤں میں، ماں باپ کی محبت سے محروم رہا ہوں، بورڈنگ میں کتوں سے بدتر زندگی گزاری ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دوست بنایا تھا۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہوگا، مگر دیا نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے، ہم نے ایک دوسرے کی زندگی تاریک دنوں میں مشعل جلائی تھی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں دیا کو بھول جاؤں؟ آپ کے لیے یہ بہت آسان تھا نا، تبھی اپنی ماں کے بیٹے آپ اسی کی طرح سنگ دل اور بے رحم۔ انہوں نے دیا کی روح زخمی کی تھی اور آپ نے اس کی جان لے لی۔ اس کے قاتلوں کو آزادی کا پروانہ تھما کر آپ نے ثابت کر دیا آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں، اسی کی طرح نیچ اور گرے ہوئے۔ اس کے الفاظ زہر اگل رہے تھے۔ جندب چپ چاپ کھڑا اسے سن رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں جب جب وجی کے لیے سانس لینا محال ہوا تھا، اس نے جندب کی روح کو زخمی کرنے اپنا ہلکا دکھ کیا تھا۔ وہ آج بھی یہی کرنے آیا تھا۔ جندب نے اسے اپنا دکھ ہلکا کرنے دیا تھا۔ دیا کے بعد وہ وجی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا، دیا کی خاطر۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا وجی، لیکن آپ کو مر جانا چاہیے تھا۔ وہ داڑا تھا۔ ہانا سہم کر پیچھے ہوئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے جندب کو دیکھا تھا جو ویسے ہی کھڑا تھا، پرسکون سا۔ آپ کو مر جانا چاہیے تھا، دیا کی جگہ آپ مر جاتے۔ آپ دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو انصاف دلواتی، آپ مر جاتے تاکہ دیا آپ کا یہ روپ نہ دیکھ پاتی۔ جانتے ہیں دیا کا قاتل آج اپنی جیت کی خوشی کا جشن منا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، اچھا گھر، خاندان، دوست، دولت، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ دیا یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اسے بہت ساری خوشیاں دیکھنی تھی، اسے بہت سارا ہنسنا تھا، اسے نہیں مرنا تھا، وہ جوان موت نہیں مر سکتی تھی۔ اس کی آواز کمزور پڑتی گئی تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ ہانا یکتک اس کے رخساروں پر گرتے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ جندب نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا تھا۔ جوان موت اس کا نصیب تھی وجی، تم قدرت سے لڑ نہیں سکتے۔ دیا تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے بھولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری آگے زندگی پڑی ہے وجی، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ آپ نے تو یہی کیا، اس کی خواہش پوری کی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، اسے بھول گئے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اسے کبھی نہ بھولیں۔ جو زخم اسے آپ نے اور آپ کی ماں نے دیے تھے، آپ ہمیشہ وہ یاد رکھیں۔ اللہ کرے یہ لڑکی مر جائے، اللہ کرے یہ دیا کی طرح کسی گاڑی کے نیچے کچلی جائے، تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے اور آپ بے بس ہو جائیں۔ اس دن میں دیکھوں گا کہ آپ اس کے قاتلوں کو بھی آزادی کا پروانہ تھما دیں گے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہانا کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ ہانا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا، جندب مزید برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور وجی کا رخسار سرخ پڑا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے الفاظ کا زہر تمہیں ختم کر دے، اس لیے ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ وجی۔ اس کی آواز میں پتھر سے زیادہ سختی تھی۔ وجی نے اپنا جھکا چہرہ اٹھا کر نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔
وہ چلا گیا تھا، مگر ہانا کے کانوں میں کئی پل وہ الفاظ گونجتے رہے تھے۔ اللہ کرے یہ لڑکی مر جائے، اللہ کرے یہ دیا کی طرح کسی گاڑی کے نیچے کچل جائے تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے اور آپ بے بس ہو جائیں۔ آپ کو مر جانا چاہیے تھا، دیا کی جگہ آپ مر جاتے۔ آپ دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو انصاف دلواتی ہے، آپ مر جاتے تاکہ دیا آپ کا یہ روپ نہ دیکھ پاتی۔ اس کے الفاظ سن لیے گئے، اس کی خواہش پوری ہوئی، ہانا نہیں مگر جندب مر گیا۔ اگلے دن ہی شام کے وقت سفید برف پر اس کا خون بہہ رہا تھا۔ جندب مر گیا اور ہانا قدرت کی کھیل دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ اس نے اس رات جندب سے پوچھا تھا وہ وجی کی بکواس کیوں سنتا تھا، وہ وجی کو حقیقت کیوں نہیں بتاتا تھا۔ وہ دیا کا دوست تھا، میں دیا کے دوست کو تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا ہانا، وہ اس کی بہت پرواہ کرتی تھی۔ وجی کو دیا پر بہت اعتماد تھا، میں اس اعتماد کو نہیں توڑنا چاہتا۔ وجی کو لگتا ہے دیا بہت مضبوط لڑکی تھی، میں اسے ایسے لگنے دینا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی مگر دیا کے دوست کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت باہمت تھا، بہت مضبوط تھا۔ کاش وہ وجی کے جندب کا یہ روپ دکھا پاتی۔ جندب کا ڈر تھا تمہارے الفاظ کا زہر تمہیں گھائل کر دے گا۔ ہانا کی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس ڈر کو سچ ثابت مت کرو۔ جندب چاہتا تھا دیا کا دوست اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہو، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش کا مان رکھو وجی، جس دن تم اس کا مان رکھو گے میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ بہت ہمت کی تھی اس نے، بہت بڑا دل چاہیے تھا یہ الفاظ ادا کرنے کے لیے، مگر وہ جندب کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ وجی سر اٹھا کر کئی پل چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی جندب کے رنگ میں رنگ گئی تھی، اس نے بھی جندب کی طرح سرد پن کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ جانے کیسے وہ دونوں اتنے مضبوط تھے، جانے کیسے۔ اور جندب، آپ کو لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا؟ وجی اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت دیر کر دی تم نے وجی، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ مرے ہوئے سے معافی مانگی جا سکتی تو انسان اپنے دلوں پر پچھتاوے کا بھاری بوجھ لے کر نہ گھومتے۔ یہ انداز جندب کا تھا، تکلیف دینے والے الفاظ بہت سکون سے ادا کیے گئے تھے۔ وہ واقعی ہانا تھی، واقعی جندب کی محبت تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وجی وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے دیر کر دی تھی۔ نہ وہ وقت کا پہیہ گھما سکتا تھا، نہ ہی مرے ہوئے کو واپس لا سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود آج اسے اپنے کندھوں سے ایک بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دل اب بھی آزاد نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اپنے دل کو پچھتاوے کے بوجھ سے کیسے آزاد کروا سکتا ہے۔ وہ جان چکا تھا اسے جندب اور دیا کی معافی کیسے ملے گی، ہاں دیا بھی، کیونکہ جندب کی روح کو زخمی کرتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ دیا اسے کبھی اپنے بھائی پر آواز بلند نہ کرنے دیتی، اور وہ اس کی روح کو مسلسل زخمی کرتا رہا تھا۔ وہ دیا کا بھی مجرم ٹھہرا تھا، سزا تو کاٹنی تھی۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ اس نے تھکے ہارے انسان کی طرح قبر کے کتبے سے ٹیک لگائی تھی، ایک ٹانگ کھڑی کر کے اس پر کونی رکھ کر ہاتھ گرائے وہ نیلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ روئی جیسے سفید بادلوں کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موند لی۔ یہ کس کی قبر تھی؟ یہ امل کی قبر تھی، اس کی بھانجی امل کی، جسے دیکھ کر اس کی صبح ہوتی تھی، جس میں اس کی جان بستی تھی، جس کے لیے اس نے جینا سیکھا تھا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا، جو لوگ آپ کو جینا سکھاتے ہیں وہ خود جی نہیں پاتے، موت انہیں جینے ہی نہیں دیتی، اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ موت سے بھی بھلا کوئی لڑ سکا ہے؟ ماموں، آپ کو معلوم ہے آپ بہت کول ہیں، میری ٹیچرز آپ کا نمبر مانگتی ہیں۔ اس کی گود میں چڑھ کر اس کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے اس پہ حیرت انگیز انکشاف کیا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بچوں سے نمبر کون مانگتا ہے؟ مصطفیٰ کو اس کی ٹیچرز پر غصہ آیا تھا۔ لیکن میں نہیں دیتی، کیونکہ آپ صرف میرے ماموں ہیں، بس میرے۔ لاج سے کہتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالی گئیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، میں صرف اپنی ایمل کا ماموں ہوں، ہمارے درمیان کسی چڑیل کو مت آنے دینا۔ آپ میری ٹیچرز کو چڑیل کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا ایسے؟ وہ صاف مکر گیا۔ ماموں،
وہ خفا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ہنس دیا تھا۔ ماموں کی جان، آؤ آئس کریم کھانے چلیں۔ اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ ایمل کی پسندیدہ سواری تھی۔ اس کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ اسے بہت ساری کہانیاں سناتی تھی۔ وہ ہنستی جاتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ وہ اس کی جینے کی وجہ تھی، اس کی زندگی تھی۔ ہاں وہی جس کی قبر کے خطبے سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ آنکھیں میچتے ہوئے وہ بے اختیار سر جھکا گیا تھا، اور اس وقت وہاں قبرستان میں صرف وہی نہیں تھا، وجی بھی تھا۔ دیا کی قبر سے برف ہٹاتا وجی، اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنے چمتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی قبر پہ گری برف ہٹا رہا تھا۔ وہ بھی اس انسان کی قبر پہ کھڑا تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ اس شام ہانا بھی وہی تھی۔ وہ سرخ پھول لائی تھی۔ وہ اس دن جندب کو سرخ پھول دے نہ پائی تھی، مگر اب جب بھی وہ اس کی قبر پر آتی تھی خون جیسے سرخ پھول لاتی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی ٹھنڈ سے بے پرواہ بس چپ چاپ ان سرخ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بہت خالی سی تھی، ان میں نرمی تھی نہ سرد پن۔ کسی بھی احساس سے آ رہی تھی وہ۔ اس نے گہری سانس لے کر نگاہیں پھولوں سے ہٹائیں۔ اسی لمحے میں کوئی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں اب آنکھوں میں محبت میں چمکنے لگی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے بیگم، آپ کو گھر جانا چاہیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے تو جندب، اس کے چہرے پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ لہجہ شکستہ سا تھا۔ جندب مسکرا دیا۔ دیا کے علاوہ کوئی میرے لیے پھول لایا ہے تو وہ تم ہو ہانا، وہ سرخ پھولوں کو دیکھتا محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔ بڑی مشکل سے آنسوؤں کو اندر اتارا تھا اس نے۔ تمہیں پھول پسند ہے؟ تم سے زیادہ نہیں۔ وہ شریر ہوا۔ وہ ہنس دی، سر جھکا کر بے ساختہ۔ چندو مزید کچھ بھی کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں کے جواب دیتی، اس کی کسی بات پر ہنس دیتی۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا تھا وہ یقین نہیں کر پا رہی کہ جندب مر چکا ہے، اور وجہ جندب تھا۔ وہ آتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کی سنتا تھا، اپنی سناتا تھا۔ وہ واقعی یقین نہیں پا رہی تھی کہ جندب مر چکا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی؟ اس کے سامنے بیٹھا تھا، عین اس کے سامنے۔ وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ شام کے سائے چھٹ گئے اور اس کی جگہ تاریکی نے لے لی۔ وسیع آسمان پر سیاہی گرا دی گئی۔ روشن چاند اس تاریکی سے لڑنے لگا۔ یہ جنگ صبح تک جاری رہنا تھی۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ایلف نے وجی کے کمرے پر دستک دی، پھر جواب کا انتظار کیے بنا اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا ہو کر لپٹا تھا، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں، پاؤں جاگرز میں قید تھے۔ وہ گہری سانس لیتی بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر آنکھوں پر رکھا، اس کا بازو ہٹایا۔ وجی کب تک خود سے لڑتی رہو گے؟ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے چھت کو دیکھے گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا، تم نے ہر چیز کا قصوروار جندب کو ٹھہرایا، تم نے اپنے الفاظ سے اسے زخمی کیا، مگر وہ مر چکا ہے وجی۔ تم اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتے، تم اس سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ واحد کام جو تم کر سکتے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی یاد رکھو اور آئندہ اسے مت دہراؤ۔ تم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے وجی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہتی وہ بڑی بہن کیسے انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ نمکین پانی کا ایک قطرہ وجی کی آنکھ سے پھسل کر کنپٹی سے بہتا چادر میں جذب ہو گیا۔ کاش میں وہ کیس ہار جاتا۔ نشے میں گاڑی چلانے والا میرا دوست تھا، مگر وہ گاڑی میری تھی۔ جب مجھے جندب کا قتل ٹھہرایا گیا تو کاش آپ اچھے وکیل کو ہائر نہ کرتی۔ زندان کی سلاخوں کے پیچھے شاید میں اپنے گناہ کی تلافی کر پاتا۔ میں ان کی کہانی کا ولن بن گیا ہوں ایلف۔ مجھے اپنے الفاظ یاد آتے ہیں تو میں خود سے نفرت توڑتا ہوں۔ کوئی انسان اتنا زہریلا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بد دعائیں دی تھی ایلف، جو شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے دیا کی دوستی کے نام پر اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی ہیں۔ میں نے بہت برا کیا ہے ان کے ساتھ، بہت برا۔ وہ تکلیف میں تھا، بہت تکلیف میں۔
ایلف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. کاش اس کی یہ تکلیف کم کر سکتی. تم ہانا سے ملے؟ ہاں، مجھے لگا تھا وہ مجھے تھپڑ ماریں گی، میرا گریبان پکڑیں گی، مجھ پر چیخیں گی، چلائیں گی. مگر اگر وہ بالکل جندب جیسی ہے، انہوں نے مجھے کہا وہ اس دن مجھے معاف کر دیں گے جب میں جندب کی خواہش پوری کروں گا. اور جندب کی خواہش کیا تھی؟ وہ مجھے زندگی میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا تھا. وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا. ایلف، کوئی اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی. مگر ان کی یہ نرمی، یہ رحم دلی بہت تکلیف دہ ہے. مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے. ایلف، جندب کی خواہش پوری کرو نا وجی. اگر تم واقعی دیا کہ دوست ہو تو جندب کا مان رکھو گے. وجی نے ٹہر کر اپنی سرہانے بیٹھی ایلف کو دیکھا تھا. آپ ہانا سے ملیں گی؟ شاید نہیں. مبہم سے جواب دے کر وہ اٹھ گئی. وجی چپ چاپ چھت کو تکتے ہوئے آنکھیں موند کیا. ایلف نے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا. یہ اس سال کی سردیوں کی شاموں جیسی ہی ایک شام تھی. آج برف باری نہیں ہو رہی تھی. سڑکیں صاف تھیں اور ان سڑکوں پر سایہ کیے آبی آسمان بھی. نیلے رنگ کے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالی وہ لائبریری کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی. سیاہ بالوں نے کمر کو ڈھاکا ہوا تھا. سائڈ سے سفید رنگ کا کلپ چمک رہا تھا. آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثرات سے آ رہی تھیں. چہرہ ٹھنڈ سے سفید پڑ رہا تھا. اگر اسے پرواہ نہیں تھی، اب وہ ٹھنڈ میں جمنے کا شکوہ کرتی تھی نہ دل کے بند ہونے کا. اسی طرح لائبریری کے دروازے پہ نظریں ٹکائے کھڑی تھی جب اس کے سیاہ جاگرز کے برابر میں کسی کے سفید جاگرز مقید پاؤں ہم قدم ہوئے. کوئی اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا. سفید لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا وہ مصطفیٰ تھا. حشاش بشاش سا چہرہ لیے وہ زندگی سے بھرپور آنکھیں ہانا پر ٹکائے ہوئے تھا. ہانا کے ہوتے ہوئے اسے لگتا تھا دنیا کی ساری کشش سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی ہے. اسے کہیں اور دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. اس کے لیے کوئی اور منظر اتنا جاذب نظر نہیں تھا. جندب یہاں ہے نا؟ دھیمی سی آواز میں پوچھا گیا. ہانا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا. البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. تیزی سے پلک جھپکی گئی تھی. کوٹ کی جیب کے اندر سے اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی. اس کی نگاہوں کے سامنے لائبریری کے دروازے سے آگے سیڑھیوں پر جندب بیٹھا تھا. بند مٹھی پر تھوڑی ٹکائے، کوہنی دائیں گھٹنے پر ٹکائے فرصت اور معصومیت سے اسے دیکھتا ہے جندب. تم جانتی ہو وہ جندب نہیں ہے. تم جانتی ہو جندب مر چکا ہے. اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسی طرح نرمی سے کہا گیا. ہانا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں. وہ سانس روکے سامنے بیٹھے جندب کو دیکھتی گئی. شراب کے پیچھے مت بھاگو ہانا. جب تک تم خود سے نہیں لڑو گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. دوائیں بیکار جائیں گی، تمہارا کیس خراب ہوتا جائے گا. نرم سی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر تھی. اس کی اٹھتی گرتی پلکیں اور گلے میں ابھرتی اور معدوم ہوتی گلٹی. دھیمی سانسیں. وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا. میرے لیے جینا آسان ہو جائے گا مصطفیٰ، تھکے ہارے لہجے میں کہا گیا، ایسے جیسے اس نے سارے ہتھیار گرا دیے ہو. وہ مصطفیٰ سے نہیں لڑ سکتی تھی. وہ مصطفیٰ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا. نہیں ہانا، شراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے انسان اپنے پاؤں زخمی کر لیتا ہے، اندھیر گھاٹیوں میں گم ہو جاتا ہے یا کسی گہری کھائی میں گر جاتا ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے ہانا. جندب کو دیکھنے کی قیمت بہت بھاری پڑے گی تمہیں. ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے اس کی بال چہرے پر آئے. ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا. اسے ایک لمحے میں ہانا نے جندب سے اپنی نظریں چرائی تھیں. اب زمین کو تک رہی تھی، اپنے سیاہ اور مصطفیٰ کے سفید جاگرز کو. میں خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی. دیا کی موت کے بعد جندب نے بھی خود کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا. میں بس اس کے لیے جینا چاہتی ہوں مصطفیٰ. وہ دھیمی آواز میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کہہ رہی تھی. مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. تمہیں پتہ ہے ہانا تم کہاں غلطی کر رہی ہو. جندب کی موت کے بعد تم وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو تم نے اس کی زندگی میں بھی نہیں کیا تھا. تمہیں کہانیوں کی بھوک لگتی تھی ہانا. تم اس بھوک کو مٹانے میرے پاس آئی تھی. تم کہانیاں پڑھ کر کبھی سراب نہیں ہو پاؤ گی کیونکہ تم کہانیاں سننے کی عادی ہو ہانا.
تمہاری بھوک کہانیاں سن کر ہی مٹے گی۔ کھل کر مسکراتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہانا نے سر اٹھا کر اس کی پوری آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری مدد کرو گے؟ اس کے پوچھنے پر مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس کی مدد کرنے ہی تو آیا تھا۔ وہ ہانا کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ ہانا کو سراب کے پیچھے بھاگنے نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں۔ سیڑھیوں پر بیٹھا جندب ہنوس مسکرا رہا تھا، مگر اب ہانا کو اس کی مسکراہٹ پہلے سے گہری ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ پراؤڈ آف یو بیگم، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ وہ ہنستی، کھلکھلا کر، سر جھکا کر۔ مصطفیٰ اسے ہنستے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے لبوں میں جنبش ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے سب کروں گی جندب۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور خوشگواری بھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ مصطفیٰ نے آج سے پہلے نہ اسے ہنستے دیکھا تھا نہ مسکراتے۔ اس کی آنکھوں میں یہ چمک بھی مصطفیٰ کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے تو سرد سے خول میں قید ہانا کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں پڑھنا ناممکن تھا اور چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری رہتا تھا۔ اب اسے خود سے ہنستے دیکھ کر وہ ٹھہر ہی تو گیا تھا، اپنی جگہ پر جم ہی تو گیا تھا۔ محبت بہت ظالم ہے، ظلم پر اتر آئے تو انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، دیمک کی طرح انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ ہانا کے ساتھ محبت نے یہی کیا تھا، اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ سردیاں جا چکی تھیں، بہار کا موسم آ چکا تھا۔ ٹھنڈک بھی تھی مگر اتنی نہیں کہ الف کو بیمار کر دیتی۔ یہ موسم اس کے پسندیدہ ترین موسموں میں سے ایک تھا۔ ہر طرف پھولوں کی دھیمی دھیمی خوشبو سے بے حد پسند تھی۔ دور تک پھیلا سبزہ آنکھوں کی ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے اندر تک سرشار دیے کر رہے تھے۔ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ ہر وہ کام کرتی تھی جو سردیوں میں کرنا اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف تھا، جیسا کہ ابھی وہ شام کے وقت تھکن دور کرنے کے لیے پارک آ گئی تھی۔ سیاہ کورین پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے، وہ گہری سوچ میں گم دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ دماغ مسلسل سوچوں کا جال بن رہا تھا اور وہ اس جال میں جکڑتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں گرم کافی کا کپ تھا جس کے وہ وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اسے اسی طرح چلتے بہت دیر گزر گئی جب اچانک کوئی اس کے ہم قدم ہوا۔ سیاہ بوٹ، مخصوص سکلون اور اپنائیت کا احساس۔ مصطفیٰ اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا۔ اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑا، لبوں میں جنبش نہ ہوئی۔ البتہ اب دھیان ہر طرف سے ہٹ کر مصطفیٰ کی طرف ہو گیا تھا۔ کان اس کی اس آواز سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آواز، وہ جو اطلاع دے رہا تھا کہ اگلے ہفتے میری شادی ہے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے الف کے اٹھتے قدم ٹھہرے اور پھر وہ دوبارہ چل پڑی۔ چہرے پہ کوئی نیا تاثر نہیں آنے دیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، خوش اسلوبی سے مبارکباد دی گئی۔ صرف مبارکباد سے کام نہیں چلے گا، تمہیں آنا بھی ہوگا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکا کر چلتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، زبردستی ہے۔ بالکل، تمہیں میرے برابر میں کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں مجھے قبول کرنا ہوگا، تمہیں میری بیوی بننا ہوگا، تمہارے بنا شادی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ وہ ہنستی تھی، کھلکھلا کر، سر جھٹک کر۔ مصطفیٰ اس کو ہنستے دیکھ کر ٹہر گیا۔ الف اسے ٹہرتے دیکھ کر رک گئی۔ میرا مون نہیں ہو رہا، نخرے دکھائے گئے، لیکن میرا مون بن چکا ہے۔ اب تم کچھ بھی کہو، میں تمہارا شوہر بن کر رہوں گا، پورے عزم سے کہا گیا۔ وہ اس کے ارادے دیکھ کر سرشاری تو ہوئی تھی، وہ مصطفیٰ کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ شوہر بن کر بدل نہیں جاؤ گے نا مصطفیٰ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کسی اندیشے کے سبب پوچھا گیا۔ بالکل بدل جاؤں گا، سارا کا سارا بدلوں گا۔ شوہر بنوں گا تو تمہیں اپنی ذمہ داری مان کر تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارا محافظ بنوں گا، بہت سارا خیال رکھوں گا۔ میں بالکل بدلوں گا الف، میں تمہیں بھی بدل دوں گا اور تمہیں اندازہ تک نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو مصطفیٰ؟ ہمیشہ کی طرح اس نے دل میں امرتے سوال کو لبوں پر لانے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ مصطفیٰ اس کے سوال پر ہنس دیا، ہنستے ہوئے سر جھکایا۔
کیونکہ میں مصطفیٰ ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا گیا، دونوں کے لب مسکراہٹ پہ ڈھل گئے، آنکھیں چمکیں اور دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ محبت کی نئی داستان کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور یہ داستان الف اور مصطفیٰ کی تھی۔ الف جسے سب ڈوم کہتے تھے، اور مصطفیٰ جو بہت اچھا تھا کیونکہ وہ مصطفیٰ تھا۔ یہ داستان ایک لڑکی کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اندھی رات میں مشعل کی مانند تھی، جس کی باتیں پیاری ہوتی تھی، جس کا ساتھ خوبصورت تھا۔ یہ داستان ہے مدیحہ کی، جسے اس کے چاہنے والے دیا کہتے تھے۔ سرد سی تاریک رات میں شہر کی وحشتوں سے دور کتابوں کے محل میں شمع کے مانند برقی جگنو روشن تھے۔ ایک طرف انگیٹھی میں جلتی آگ کے سرد پن کو گرما رہی تھی، ارد گرد کتابیں تھیں اور درمیان میں بوڑھے بیٹھے تھے۔ کان داستان گو کی آواز سننے کو بےتاب تھے۔ داستان گو سرخ قالین پر کچھ بچے اور کچھ جو آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ اس کا چہرہ آگ کی روشنی سے روشن تھا، سفید رنگت سرخ پڑ رہی تھی، اور آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ داستان گو کی آنکھیں بھی داستان کہتی تھیں۔ کون سی داستان؟ داستان دیا اور وجیح کی۔ سب اس سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا، سر پر ماں کا سایہ اور بڑے بھائی کی بے پناہ محبت۔ وہ بہت نازک تھی، بہت نازوں میں پلی تھی، اس کی قسمت پر ہر ایک کو رشک آتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوش قسمتی کے دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوئے۔ وہ داستان گو تھا، وہ داستان سنانے بیٹھا تھا۔ وہ ان بچوں اور بوڑھوں کو دنیا کی بے رحم حقیقت کا آئینہ نہیں دکھائے گا۔ اپنوں سے دور ان یتیم بچوں اور گھروں سے نکال دیے گئے ان بوڑھوں کو وہ داستان کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انہیں بتائے گا کہ دیا کی آنکھیں خوشی سے چمکتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ وہ کہانی کا صرف خوبصورت رخ دکھائے گا۔ دنیا نے پہلے ہی ان لوگوں کو کہانی کا دوسرا رخ دکھا دیا تھا۔ انہی بچوں اور بوڑھوں سے ذرا سا ہٹ کر اوپر جاتے زینوں پر ہانا بیٹھی تھی، سیاہ رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے، بغور سامنے دیوار کے پاس اونچی الماریوں میں سمیٹ کر رکھی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، دائیں طرف سفید رنگ کا کلب جگمگا رہا تھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں جندب بیٹھا کرتا تھا۔ وہ انہی کتابوں کو تک رہی تھی جنہیں وہ جندب کی موجودگی کو نظر انداز کر کے سمیٹا کرتی تھی۔ اور وہ یہاں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ کہانیوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ کامیاب ٹھہری تھی؟ کچھ حد تک۔ کسی احساس کے تحت اس نے نگاہوں کا رخ کتابوں سے ہٹا کر زینے کی طرف کیا۔ جس زینے پر وہ بیٹھی تھی، اس سے ایک زینہ اوپر، اس کی طرف رخ کیے جندب بیٹھا تھا، آنکھوں میں انوکھی چمک لیے، مبہم سا مسکرا کر اسے دیکھتا جندب۔ داستان گو کچھ کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ کہانی بدل رہا تھا، وہ حقیقت چھپا رہا تھا، مگر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ وہ یکٹک کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت ہو کر جندب کو سن رہی تھی جو کہہ رہا تھا۔ وہ اس تتلی کی مانند تھی جس کے پروں پر قدرت کے سیاہ قلم کی سیاہی گر گئی تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ دیا نے کسی خوبصورت وادی میں جنم نہیں لیا تھا، دیا نے ایک بے حس و بے رحم دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کا باپ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، سوتیلی ماں کی ممتا بھی اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ بھائی نے اسے پالا ضرور مگر دنیا کی بے رحمی سے لڑنا نہیں سکھایا، اور خود وہ اس کے لیے کبھی لڑ نہیں پایا۔ فرق بس خوبصورت وادی کا تھا۔ وہ تتلی کسی کے قدموں تلے بے رحمی سے کچلی گئی، دیا نے کسی کی گاڑی کے نیچے سسک سسک کر جان دے دی۔ فرق واقعی میں بس اس وادی کا تھا جہاں چشمہ بہتا تھا، جہاں کا تاریک آسمان ستاروں کی جھرمٹ میں گھرا ہوتا تھا، اور جہاں پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اس وادی میں بہت ساری تتلیاں رہتی تھیں، خوبصورت و پیاری تتلیاں۔ ایک داستان گو جندب تھا جو بس ہانا کو میسر تھا، جندب جو ہمیشہ کہانی کا سیاہ رخ بتایا کرتا تھا، جندب جس کی کہانی بھی زندگی کی بے رحمی کا شکار ہو گئی۔ زندگی، جندب کی زندگی، جو اس وقت اگر اس کرۂ زمین پر کوئی آواز سن پا رہی تھی تو وہ جندب کی تھی۔ اسے اس وقت کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا،
اور نظر آ رہا تھا تو وہ جندب کا تھا۔ ایک داستان دیا اور وجہ کی تھی جسے سب سن رہے تھے۔ ایک داستان ہانا اور جندب کی تھی جو بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس داستان کا آغاز کتابوں کے اسی محل میں ہوا تھا اور اختتام بھی یہی ہونا تھا، کتابوں کے محل میں، محل کے زینوں پر، کسی شہر میں جکڑی ہانا اور اپنی آواز سے اس شہر کا حصار تنگ کرتا جندب۔ مگر نہیں، جندب یہ تو کبھی نہ چاہتا، وہ اپنے بعد ہانا کو یہ کہانی اس طرح مکمل نہیں کرنے دے گا، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا، اور ہانا کو اس کی چاہت کا خیال تھا۔ داستان گو اپنی کہانی مکمل کر چکا تھا، بوڑھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے اور بچے زینوں کے پاس جمع ہو رہے تھے، اسے بلا رہے تھے، کوئی زینے چڑھ رہا تھا، کسی بچے نے بال اس کی گود میں رکھی تھی، وہ یکٹک اس بال کو دیکھے گئی، وہ اپنی کہانی کا ایسے اختتام نہیں کرے گی، وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بچوں نے بال اس کی طرف پھینکی تھی، وہ بال کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے تھے، اس کی سیاہ شال کندھوں سے جھول کر گری، کسی بچے کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھایا، وہ بچہ کھلکھلایا، کسی نے بال ان کی طرف پھینکی، اس کی گود میں براجمان بچے نے لپک کر بال کو کیچ کیا، وہ خوشی سے چلایا، اور ہانا وہ ہنستی، کھلکھلا کر، سرشاری سے، بے ساختہ، وہ انہیں بچوں کے درمیان بیٹھی تھی، وہ سب اسے کہانیاں سنا رہے تھے اور وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، یوں ہی، بس ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس کی نگاہ زینوں کی طرف اٹھی، زینے پر بیٹھا جندب اسے ہی دیکھ رہا تھا، مسلسل مسکرا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جندب جا رہا تھا، ہانا کی طرف اس کی پشت تھی، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا اور وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جندب نہیں چاہے گا کہ اس کی موت کے بعد ہانا زندگی کے دروازے خود پر بند کر دے، اور ہانا جندب کی چاہت کا خیال رکھے گی۔ وہ کہتا تھا ادھوری کہانیاں امر ہو جاتی ہیں، ٹھیک کہتا تھا، ادھوری کہانیاں دل پر رقم ہو جاتی ہیں، اسے ایسے ہی اختتام پسند تھے، اس کی کہانی کا اختتام بھی ایسا تھا۔ جندب کی کہانی ختم ہوئی، مگر ہانا کی کہانی بھی مکمل ہونی تھی، وہ جیے گی، وہ زندہ رہے گی، وہ خوش رہنا سیکھے گی، کتابوں کے محل میں داستانی رقم ہوگی، اور اس کے بعد وہ ملے گی وہاں جہاں ملنے والے کبھی نہیں بچھڑتے، اور پھر ان کی کہانی کا اختتام ویسا ہوگا جیسا ہانا چاہتی تھی، ہیپی اینڈنگ، ختم شد۔ تو جی یہاں پہ ہمارا ناول اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ویسے صرف 90 پیجز کی سٹوری تھی، اور میں اگر سارے ایپیسوڈ کو کمبائن کر کے آپ لوگوں کو ٹائم بتاؤں تو اٹس سم تھنگ لائک 3 گھنٹے کی کہانی تھی، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے کی، یا پھر 2 hours 50 minutes، 2 hour 50 minutes سم واٹ، ایسی کہانی تھی لمبی۔ اور کہیں پہ بھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ کہانی رش ہو رہی ہے، یا پھر یہاں پہ تکنی بن رہی ہے، یا پھر کچھ بھی ایسا، کیونکہ کہانی کو بالکل اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹی ہوتے ہوئے بھی نا اٹس کمپلیٹ ان اٹ سیلف، ہے نا، مطلب اینڈنگ بھی بالکل ایسی لگی کہ ہاں اب ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بھی چیز کہیں پہ بھی رش نہیں تھی۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ونس اگین کہ جو فاطمہ بھی لکھتی ہیں نا وہ بہت زبردست لکھتی ہیں، مطلب میں پرسنلی، مجھے ان کا رائٹنگ اسٹائل آئی جسٹ لو اٹ، مطلب اتنے سافٹ طریقے سے وہ سب کچھ کیسے پریزنٹ کر سکتا ہے کوئی ایسے، مطلب آپ چیک کریں۔ خیر، اور اگر ہم ایپیسوڈ کہہ رہی ہوں، ناول کی بات کریں تو ناول جو تھا وہ اس میں جو ہے 3 کیریکٹرز کی سٹوریز چل رہی تھیں، اور تینوں کی سٹوری ہی جو ہے نا وہ اینڈ ہوئی ہیں، مطلب ایک پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ جندب اور ہانا کی کہانی ویسی والی اینڈ ہوئی ہے جیسے جندب چاہتا تھا، اور اس طریقے سے بھی ہوگی جس طرح ہانا بھی چاہتی تھی۔ اور وجی اور دیا کی کہانی کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپلیکیٹڈ تھی، باقی مصطفیٰ اور اس تیسری والی لڑکی کا نام کیا تھا، ایلف، ان کی کہانی صحیح اینڈ ہوئی ہے، مطلب کسی کی کہانی تو ہیپی اینڈنگ پہ اینڈ ہوئی ہے۔ تو مجھے تو پرسنلی بڑا اچھا لگا ناول، آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ضرور سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، یا پھر کوئی نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تو چلیے پھر مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔